بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پروفیسر بلال حسین بخاری آپ کی حاضر خدمت ہوں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر تھوڑا سا انسان کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ یہ انسان ہے کیا چیز۔ 18,000 مخلوقات اللہ نے اس کائنات کے اندر بنائی ہے، لگ بھگ انسان ان میں ایک ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں یہ جتنے بھی مخلوقات ہیں یہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے، کسی انسان نے تو نہیں بنائی۔ اب انسان ان میں ایک ہے، ہم چونکہ انسانوں میں سے ہیں اسی لیے اللہ نے انہی کے اندر جو ہے ایک دوسرے کو بہتر کرنے کے لیے مختلف ڈیوٹیز سنبھالی ہوئی ہیں کہ ہم کیسے ایک دوسرے کی خدمت کر سکیں۔ تو اس سلسلے میں ایک بات جو سب سے اہم ہے، ہم اگر کسی سے کوئی بات کرتے ہیں نا کہ تم یہ کام کر لو، تو وہ اگلا یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ مجھ میں کمی ہے، میں تو تربیت یافتہ ہوں۔ آج آپ کسی کو بھی کوئی نصیحت کی بات کر لیں تو اس کا تیور دیکھیں کہ اگلا تیور کیا آتا ہے، یعنی وہ عجیب فیل کرتا۔ آپ مجھے سمجھا رہے؟ ایک بات اس کا مطلب میں نے ایک لیا ہے جو آپ سے میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب تک کہ کوئی آدمی اپنے اندر کمی محسوس نہیں نہ کرے گا اس وقت تک وہ کھڑا نہیں ہوگا اپنی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے۔ جب تک یہ سمجھتا رہے گا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں تو پھر نئی آنے والی چیز کے بارے میں یا اس کو جاننے کے بارے میں وہ کبھی نہیں سوچے گا۔ اس سلسلے میں یعنی اس کی تربیت لینے میں وہ پیچھے رہ جائے گا۔ لیکن اگر وہ سوچتا ہے کہ نہیں مجھے تربیت کی ضرورت ہے تو اس کو سرٹیفائی کیسے کیا جائے، اس کا CT کیسے کیا جائے، یعنی کنفرمیشن ٹیسٹ کیسے کیا جائے، تو میں آپ کو 100% یہ بات کر رہا ہوں، آپ آزما لیجیے گا کہ انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ساری کی ساری تربیت یافتہ ہیں، ایک انسان ہے جو تربیت یافتہ نہیں۔ اس کا ایک حل یہ ہے، اگر آپ کتے کے بچے کو جو ہی پیدا ہو اس کو اس کی ماں سے علیحدہ کر دو، آپ یقین کیجیے گا اس نے کبھی اپنی نسل کا کوئی چیز نہیں دیکھی ہوگی، لیکن جیسے جیسے وہ بچہ بڑا ہوتا جائے گا وہ بالکل اپنے باپ کی طرف بھونکے گا اور اپنے باپ کی طرح جو ہے وہ کیسے دودھ پیتا ہے زبان کے ساتھ ویسے پیے گا، اس کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور جوان ہونے کے بعد بھی وہی حرکات کرے گا جو اس کے باپ کی تھیں۔ تو اس کا مطلب کہ اس کو سکھایا تو کسی نے نہیں ہے، اور اگر اس کو چھوڑو اپنی اسی وقت ریوڑ کے ساتھ اپنے کتوں کے ساتھ جب جا کے ملے گا تو اسی لینگویج کے ساتھ بات کر رہا ہوگا جیسے وہ باقی ہوں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ تربیت یافتہ ہے، اللہ نے اس کی ڈائریکٹ تربیت کی ہوئی ہے۔ مچھلی جو پانی کے اندر ہے انڈے کے سے نکلتی ہے، مچھلی کی ماں نے انڈے دیے، وہ پتہ نہیں کہاں پانی میں کہاں سے کہاں نکل گئی، انڈا کہاں سے کہاں چلا گیا، نہ کسی کے ساتھ ملا نہ کیا۔ اس انڈے کو بے شک علیحدہ کر لیا جائے اور اس میں سے اس کا بچی جب ہو تو وہ بچی مچھلی کی بچی ماں کی طرح تیرے گی، ماں کی طرح پانی پیے گی، ماں کی طرح اپنی زندگی گزارے گی، اور جب بلوغت میں آئے گی ماں کی طرح انڈے دے کے نکل جائے گی۔ یہ کس نے اس کو سکھایا ہے؟ اس کی تربیت کس نے کی ہے؟ وہ تربیت یافتہ ہے۔ یہ ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر سمجھ لیں گے تو ہمیں یہ بات سمجھ آئے۔ یہ صرف میں نے یہ 2 مثالیں دی ہیں، لیکن اسی انسان کے بچے کو پیدا ہوتے ہی ماں سے علیحدہ کر دیا جائے، اس کو دوسرا انسان ملنے نہ دیا جائے، نہ اس کی زبان ہوگی، نہ اس کو ننگ کا پتہ ہوگا، نہ اس کا رہن سہن ہوگا، نہ اس کی کوئی دوسری تمدن کے طریقے سے کوئی چیز اٹھ بیٹھ سکے گا۔ وہ کیا ہو جائے گا جس کو آپ ٹارزن کہتے ہیں۔ کیوں؟ اگر وہ رہا تو جانوروں کے ساتھ رہا، تو جانوروں کی چیزیں تو اس میں آ سکتی ہیں، انسانوں کی چیزیں نہیں آ سکتی۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ انسان تربیت یافتہ نہیں ہے، اس کو تربیت کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اس انسان کو تمام مخلوقات کے اوپر افضلیت دی گئی، اور اللہ پاک نے اس انسان کو جب اس دنیا کے اندر اتارا تو پہلا ہی انسان نبی آیا، عام آدمی نہیں آیا۔
یعنی یہ وہ آدمی تھا جو سکھانے والا تھا، سیکھنے والا نہیں تھا، تاکہ اس نے آ کے اس انسان کو آ کے بتایا، کیونکہ اس نے آ کے نسل آگے بڑھائی۔ یہ بات ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اس وقت سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس کے اوپر آ رہی ہیں، کون سا بندہ کیا سکھا رہا ہے کوئی پتہ نہیں ہے، اور وہ جو سکھانے والا ہے پتہ نہیں اس کی حالت کیا ہے یہ بھی نہیں پتہ چلتا۔ لیکن ایک بات پکی ہے، اگر ہمارے دل کے اندر اور دماغ میں یہ بات پیدا نہ ہوئی کہ میں تربیت یافتہ نہیں ہوں، یعنی مجھے تربیت کی ضرورت ہے، اس وقت تک میں تربیت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس کے لیے شرط ہے کہ ماں کے پیٹ سے جب بچہ باہر آتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے کہ پہلی درسگاہ اس کی ماں کی گود ہے، یعنی وہاں سے سیکھنا اس نے شروع کیا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ تو لہٰذا میں جو بات آپ سے کر رہا ہوں اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ بھی آپ ذہن کے اندر اس بات کو لے آئیں کہ ہمیں ہر وقت تربیت کی ضرورت ہے، یعنی ماں کی گود سے لے کے لحد تک جو بھی بات ہمیں ملے گی اگر اچھی ہے اسے اڈاپٹ کرنا چاہیے، اس کو سیکھ لینا چاہیے۔ لہٰذا میں اکثر جو مثبت باتیں کرتا رہتا ہوں وہ اسی صورت میں ہوں گی جو میرا دوست جو اس کو دیکھے گا، جب تک کہ وہ اپنے دل کے اندر یہ بات نہیں لائے گا کہ میں ہر وقت سیکھنے کے عمل سے رہوں گا، تب ہم سیکھتے جائیں گے۔ اگر یہ سمجھ کے دیکھ رہا ہے کہ نہیں نہیں میں تو ایسے ہی دیکھ رہا ہوں کہ یہ صاحب کون ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں، اس میں کون سی غلطی نکالوں، یہ کیا کام کر رہا ہے، کس طرح بول رہا ہے، تو وہ پھر اس میں کچھ نہیں آئے گا۔ لیکن ایک بات پکی ہے، میں بول رہا ہوں نا، میں نے یہ سمجھا ہے کہ میں اپنی نئی آنے والی نسل کی تربیت کروں، وہ تربیت جتنی ہوگی سو ہوگی، لیکن میرا منہ اور میرا کان اتنا قریب ہے تو جو میں اپنے آپ کو سنا رہا ہوں، آپ سنیں یا نہ سنیں، کم سے کم بلال کو سنا رہا ہے، اے بلال جو تو بات کر رہا ہے کیا تو بھی اس پہ عمل کر رہا ہے؟ کوئی اس معاشرے کا فرد سیدھا ہو نہ ہو، لیکن میں اس معاشرے کے ایک فرد کو تو میں پورا سیدھا مرنے سے پہلے کر ہی دوں گا، وہ بلال ہوگا۔ اس لیے ہم سارے کے سارے ایسے ہو جائیں جو بات ہم سیکھتے جائیں، اپنے آپ کو سکھاتے جائیں، یقیناً اس معاشرے کے کچھ فرد جو ہے وہ تربیت یافتہ ہوتے جائیں گے، اور ہمارا معاشرہ جو اس طرح انحطاط کی پوزیشن میں آیا ہوا ہے اللہ اس کو اوپر اٹھائے گا۔ اور میری بھی دعا ہے کہ ہم اور آپ کیسے جو ہے اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں، اسی کے لیے ہم بات کرتے رہیں گے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت چاہتا ہوں۔